بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وعلى محمد پر۔ ناظرین، پھڈا وڈا لیکن گھبرانا نہیں، اس لیے کہ زندہ قومیں مقابلہ کرنا جانتی ہیں، اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں، اور پاکستانی افواج ہمہ وقت اس مارکہ آرائی کے لیے بھی تیار ہے۔ نیشنل سیکورٹی ڈائریکٹرز کی ایڈوائزرز کی آپس میں رابطے، یعنی پاک بھارت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہ دوسرا بار رابطہ ہوا۔ کیوں ہوا اس کی بھی بات بتاتا ہوں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت سے کر لی معذرت۔ کس بات سے معذرت کر لی یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن بہت بڑا ہے اس کے پیچھے کہ امریکہ نے کی بھارت سے معذرت، لیکن بڑا سوالیہ نشان ہو۔ یہ دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی طرح ہے کہ مذاکرات میں تاخیر کیوں۔ یہ دو سوال جو ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ابھی مکار دشمن کی طبیعت صاف نہیں ہوئی، ابھی وہ زخمی ہے اور وہ نیا پھڈا کرنے کو تیار ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ بڑا پھڈا گھبرانا نہیں، جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ راج ناتھ نے پھر وزیر دفاع ہیں بھارت کے، انہیں پھر یہ پھلجھڑی چھوڑی ہے کہ آپریشن سندور جو پاکستانی افواج نے جس کو اجاڑ دیا تھا، وہ کہتے بھی ختم نہیں ہوا، یہ تو ٹریلر چلا ہے، فلم تو ابھی باقی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ سوالیہ نشان گنتے جائیے گا۔ دوسری بات، امریکہ نے F-35 دینے سے بھارت کو کر دیا انکار، لیکن ان دنوں امریکہ کے کارگو طیارے بار بار بھارت آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی سامان حرب و ضرب، پھر آگے لیکن آگے نا۔ پھر اگلی بات کہ ترنگا یاترا منا رہے ہیں مودی جی، اور وہ عوام میں شعور پیدا کر رہے ہیں۔ اصل میں تو دل سے یہ بات ہے کہ بھائی مارے گئے ہیں، ساڑھے نال کھلو جاؤ، ساڑھے سے تنقید نہ کرو اور لڑیے، مقابلہ کریے۔ لیکن وہ قوم کو جگانے کے لیے پورے بھارت میں ترنگا یاترا کر رہے ہیں، جھنڈا لے کے نکلے، ساتھ ان کے صرف RSS والے ہیں یا BJP کے کارکن ہیں۔ قوم نہیں کھڑی، کیوں؟ قوم مایوس ہو گئی ان کی کارکردگی سے، انہیں زیادہ پھڈا ڈالا اور نقصان زیادہ کر لیا۔ پھر کل راج ناتھ نے کہا تھا کہ ایٹمی اثاثے جو ہیں پاکستان کے، اس پر عالمی ادارے قبضہ کر لیں کیونکہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ ہمیں جنگ میں دھمکی دیتے ہیں کہ پھر اگر آپ سے جنگ ہوئی تو پھر ہم ایٹمی چیزیں بھی استعمال کر لیں گے، یعنی جوہری اسلحہ بھی ہم استعمال کریں گے، تو ان کو قبضہ کر لیں۔ تو جناب آج اس کا جواب سن لیں۔ پاکستان نے جس انداز میں ان کو دھول چٹائی، اس میں ان کے میزائل بھی مارے گئے، سب کچھ ہوا، اور مختلف ایئر بیس پہ بھی نقصان ہوا۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ تابکاری اثرات جو ہیں وہ ایک ادارے سے باہر پھیلنا شروع ہو گئے، یعنی اسی کا ہے جس کا بتایا نہیں، ہر چیز تو چھپائی، انہیں تو یہ بھی نہیں بتایا کہ نقصان کتنا ہوا۔ ان سے سوال بھی کیا میڈیا نے کہ آپ بتا دیں جناب نقصان کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ ہوا۔ پاکستان تو ہر چیز کا حساب کتاب کر رہا ہے، پاکستان نے تو اپنا حساب کتاب کرنا بھی ہے، وہ بتا بھی دے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی LOC پہ سیر کرائی تھی، دکھایا تھا یہ حالات ہے، کہاں کیا ہے، دیکھیں کہاں قبضہ ہے، کہاں گھسے یہ لوگ، کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ نہ کشمیر میں دکھائیں گے، نہ اپنی کوئی بات بتائیں گے، یہ چھپائیں گے۔ کیوں؟ کہ دشمن مکار ہے۔ اور اسی طرح جو سیز فائر کرانے والے ٹرمپ صاحب ہیں، اس پر بھی کچھ زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ٹرمپ صاحب جس طرح جلدی سے کودے اور ان کا دونوں ممالک نے مان لی
تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، امن، جنگ سے تو کچھ نہیں ہوتا، جنگ سے کبھی کوئی کوئی فیصلہ اچھا نہیں ہو سکا، جنگ سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہو یا علاقے کا نقصان ہو یا زمینوں کا نقصان ہو یا آپ کی ٹیکنالوجی کا نقصان ہو یا آپ کی فیکٹری ماری جائیں یا مزدور مارے، سب نقصان ہی نقصان ہے جنگ سے، تو امن اچھی بات تھی۔ پاکستان نے کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم جناب 24 گھنٹے یعنی 24/7 ہم تیار ہیں، مذاکرات کرنے مذاکرات کر لو، جنگ کرنی جنگ کر لو، دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو پاکستان نے کہہ دیا، لیکن وہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بتائیں گے ذرا، ہم 23 تاریخ تک جو وہ کر لیں، ہم ترنگا یاترا کر لیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے، پھر تقریر کریں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دھمکی دیں گے، کچھ کریں گے، پروگرام ایسے ہی ہوگا ان کا۔ جب وہ سمجھیں گے قوم کو جگا لیا ہم نے، قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر کوئی نیا ایڈونچر کی بات کریں گے۔ لیکن یہاں سے یہی پیغام کہ اب کی اگر کچھ ہوا تو اس سے بھی سخت جواب ملے گا۔ اب سوالیہ نشان جو تھے، جو میں نے کہے تھے وہ آپ یاد کریں کہ مذاکرات میں تاخیر کیوں؟ جب ٹرمپ بہادر آئے، یعنی امریکہ بہادر سپر پاور ٹھا کر کے آیا کہ جناب نہ لڑو، لڑائی پہلے کہہ رہے تھے آپس کا مسئلہ ہے، آپس میں حل کر لو، نہیں ہم نہیں۔ نائب صدر جو تھے ان کے، وہ ایک بھارتی نژاد کے شوہر نامدار ہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں، جو مرضی کریں۔ صدر صاحب نے کہا تھا آپ طے کر لو، تو بہت پرانی لڑائی ہیں، ایسے نہیں کچھ کرنا۔ پھر اچانک کیسے آ گئے؟ اچھا آ گئے تو پھر مذاکرات شروع ہونے چاہیے تھے۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے 2 رابطے ہو چکے ہیں، اور اس میں اس کو جو وقفہ بڑھا دیا گیا ہے سیز فائر کا، یعنی وقفہ ہے، وہی جو بھارتی کہہ رہے ہیں وقفہ ہے، تو اب وہ 18 مئی تک ہو گیا۔ 23 تک ویسے مانگا تھا انہوں نے کہ جب ہم 23 تک مصروف ہیں، مذاکرات نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی جیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ پاکستان میں یوم تشکر منایا گیا آج بڑے زور و شور سے، سب اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اتنی اچھی ہے، اور ایسے ہمارے جوان ہیں، ہمارے جوان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑے اور دشمن کو انہوں نے منہ کالا کیا، دشمن کو انہیں دھول چٹائی۔ لیکن جو پیغامات آ رہے ہیں ادھر سے وہ اچھے نہیں ہیں، خطرناک ہے۔ کیا کہ جی سندھ تعظم معاہدہ تو ختم ہو گیا، ہم نے معطل کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ اور ورلڈ بینک کا جو صدر ہے اجے بنگا، ان کا اپنا شہری ہے، بھارتی نژاد ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی گنجائش نہیں اس سے انکار پہ، ہاں اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، ترمیم کر سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، وہ بھی جب ایک سائڈ سے نہیں ہو سکتی۔ وہ کرے ہو تو کیا، پھر دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں دہشت گردی کی بات کر لیتے ہیں۔ جو پاکستان میں دہشت گردی اس کی بات نہیں کرتے، اس کے لیے تو انہوں نے کھڑا کر دیا ایک آزاد بلوچستان، ایک میڈیا سیل بنا دیا، اور وہ کہنے لگا انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا، بلوچستان آزاد ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے جنگ کے دوران کراچی پہ، لاہور پہ قبضہ ہو گیا تھا، پنڈی پہ قبضہ ہو گیا تھا، سپہ سالار عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور شہباز شریف بینکر میں چھپ گئے تھے۔ دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے، لعنت ملامت کر رہی ہے کہ جھوٹی میڈیا سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو پھر کل میں نے ڈپلومیٹ کا بتایا تھا، اب ایک اور اخبار نے بھی لکھ دیا یعنی یورپ سے یہ آواز آئی کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان نے اپنی برتری ثابت کر دی اور بھارتی اندازے سب غلط ثابت ہو گئے۔ آپ بتائیں، پھر ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، ہم تو تشکر کر رہے ہیں یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے جوانوں کو فتح دی اور ہم نے دشمن کا منہ کالا کیا۔ لیکن دوسری جانب سے یہ ہے کہ صرف تعلق ختم، کشمیر ہاں بات کرتے ہیں کشمیر پہ، لیکن آزاد کشمیر پہ بات کریں جسے آپ آزاد کہتے ہیں نا، وہ ہے اصل میں مقبوضہ کشمیر، جہاں خود ظلم ڈھا رہے ہیں، جہاں 7 لاکھ فوج کھڑی کی ہوئی ہے، جہاں نہ عورتوں کی عزت محفوظ ہے، نہ بچوں کی زندگی محفوظ ہے، نہ جوانوں کو معاف کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ گولیاں ماری جا رہی، اس مقبوضہ کشمیر میں بات کرنے کو تیار نہیں، حق کے خود ارادیت پہ بات کرنے کو کہتے ہیں ہاں کشمیر میں بات کرتے ہیں، وہ جو آپ کا جسے آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں نا، آئے اس پہ بیٹھ کے بات کریں۔ یہ تو پھر سیدھی سیدھی لڑائی والی گال ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ شک موجود ہے کہ دشمن مکار ہے اور ٹرمپ صاحب انہونی کرنے کے بادشاہ ہیں، اور انہیں کہا بھی ہے، اپنے ایک سرمایہ دار کو کہا نا کہ بھارت میں پیسے مت لگاؤ فیکٹری ہیں، یہ امریکہ میں لگاؤ۔ ساتھ میں نے کہا میں کاروباری آدمی ہوں، کاروبار کرتا ہوں،
میں تو معاہدے کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں. تو وہ پتہ نہیں کس موڈ میں، کس کاروبار کے موڈ میں، کہ انہیں زور ہی نہیں دیا ابھی تک مذاکرات پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جشن منا رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر شک تو پہنتا ہے نا کہ بھائی لیکن تو ہے یہ جب کارگو طیارے آنے شروع ہو گئے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں F-35 نہیں دینے، دوسری طرف جو ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کارگو طیارے آپ کے آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ اسلحہ بارود لے کے آ رہے ہیں، سامان حرب و ضرب لے کے آ رہے ہیں، یہی لے کے آ رہے ہیں، اور کیا لے کے آئیں گے؟ اچانک کیا ہو گیا؟ یعنی ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چور سے کہتے چوری کرو اور شاہ سے کہتے پڑھ لو. یہ والا کا فارمولہ لگ رہا ہے ٹرمپ صاحب کا بھی، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے فوری طور پر کوئی چیز نہیں کرائی، ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے، اور بلکہ سیز فائر کی مدت میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو مودی کہہ رہا ہے نا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو ہم نے ریسٹ کیا، وقفہ کیا، جس کا مطلب اسی لیے پاکستانی افواج جو ہے وہ 7/24 اور تیار 7 دن پورے بالکل حالت جنگ میں. ہونے کا کوئی بات نہیں، تھی سو، قوم سے کہا تم سو، بس ہمارے پیچھے کھڑے رہو، ہمارے ساتھ رہنا، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا، افواہوں پہ کان نہ دھرنا، باقی ہم ٹھیک ہے، ہم خود نپٹ لیں گے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہماری ٹریننگ ہم نے ہیک کی ہے، ہم نے ان کے ایئر بیس تباہ کیا، ہم نے ان کے طیارے تباہ کیے، سب کچھ ہو گیا. پاکستان کے ساتھ ترکیہ بھی موجود، آذربائیجان بھی موجود، چین بھی موجود، اور مشرق وسطیٰ کی طاقتیں بھی موجود، دوست ممالک. بھارت کے ساتھ کون ہے؟ لیکن بھارت کے ساتھ ایک تو اسرائیل ساتھ ڈائریکٹ گھڑ چوڑ موجود، اور دوسری طرف جو ہے یورپ اس کے ساتھ پہ کہیں نہ کہیں پشت پناہی پہ ہے. اب چین نے کیا کام دکھایا؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اروناچل پردیش جو ہے ان کا ایک ریاست جو ہے وہ 7 سسٹر میں آتی ہے، تو وہاں پہنچ گئے وہ، اور انہوں نے اپنے نام رکھنے شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا حصہ ہے، بنگلہ دیش ان کے ساتھ ہے. پھر وہاں ایک ایئر بیس بن رہا ہے جس کا بھارت کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان بنا رہا ہے وہاں. ان دونوں کا فیصلہ ہے، چین اور بنگلہ دیش کا، اور بنا پاکستان رہا ہے. جبکہ میں نے کہا ایک پارٹی پاکستان بھی ہے، باقی بھی مختلف پارٹیوں کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ابھی صورتحال واضح نہیں ہوئی جب تک یہ میز پہ نہیں بیٹھیں گے مذاکرات کی. اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ڈنر کرانا چاہتا ہوں، دونوں وزرائے اعظم کو. کب، کیسے، کتنے دن باقی ہیں، یہ سوچنا پڑے گا. کل ہے 17 اور پرسوں ہے 18، تو سیز فائر کا پھر ایک میرا خیال ہے پھر ملاقات ہوگی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی، اور پھر اس میں ڈیٹ بڑھا دی جائے گی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہم وطن گوش بھی ہیں اور تیار بھی ہیں، بالکل انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تیار ہے کہ اللہ مالک ہے. کوئی بات جس پہ اللہ کو بھروسہ ہوتا ہے نا وہ چیزیں کبھی پیچھے نہیں. لیکن چونکہ دشمن مکار ہے، چالاک ہے، اور ہمیشہ وعدوں سے پھرا ہے، اس لیے ہمیں شک کرنا چاہیے. لیکن بہت بڑا ہے کہ پھر پروازیں کیوں آ رہی ہیں، کون آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، کیا لیا جا رہا ہے. بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. اگر ہمیں اسے امتحان میں ڈالا گیا تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں اللہ کے فضل سے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.